شادی کے بعد سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے اولاد کا نہ ہونا، اور یہی میاں بیوی کا امتحان ہوتا ہے۔ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کتنا ثابت قدم ہے، کس میں کتنا صبر ہے۔ نبیلہ شادی سے پہلے بہت شرارتی تھی۔ جو یہ شرارتیں کرتی نا تو اس کی ماں کہتی یہاں تو شرارت کر لی ہے نا، اپنی ساس کے سامنے شرارت کرنا، تیری جو چٹیاں نا وہ کھینچ دے گی پکڑ کے، اور یہ اچھے سے سلائی کڑھائی سیکھ لے، ورنہ تیری نند جو تھی نا باتیں کرے گی۔ اور اچھے سے کھانا پکانا سیکھ لے، شوہر کا دل جیتنے کے لیے نا یہ سب سے بڑے راز کی بات ہے۔ اب نبیلہ روز یہ باتیں سن سن کے تنگ آ گئی تھی۔ وہ کہتی تھی پتہ نہیں میری شادی کب ہوگی، اور قدرتی طور پہ انہی دنوں میں رشتہ آ جاتا ہے عاطف کا۔ پہلی چوری پہلا ہی پھا، رشتہ آیا پہلا، اور پہلے رشتے میں ہاں کر دی۔ نبیلہ دلہن بن کے آ گئی عاطف کی، عاطف گھر میں آ گئی۔ نبیلہ بھی مڈل کلاس خاندان کی لڑکی تھی، عاطف بھی مڈل کلاس خاندان کا لڑکا تھا۔ جو عاطف تھا گھر کے گزر بسر کے لیے رکشہ چلاتا تھا، آٹو رکشہ۔ دونوں کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی، لیکن جو وقت گزرا تھا نا دونوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ کوئی نہ خوشی خبر نہیں تھی۔ اب نبیلہ بڑی پریشان کہ شادی کو سال ڈیڑھ ہو گیا ہے، ابھی تک کوئی مسئلہ ہے، ہم اولاد نہیں ہو رہی ہم کو۔ نبیلہ اپنے شوہر سے کہتی ہے ہم کہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اچھے سے چیک کراتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ کی جو مرضی ہے، پریشان کیوں ہوتی ہے تم؟ میں کچھ تجھے کہہ رہا ہوں، کوئی تانے دے رہا ہوں؟ کہتی نہیں پھر بھی۔ وہ کہتے چلو کوئی بات نہیں۔ وہ شام کو آتا ہے، بیوی کو ساتھ بٹھاتا ہے رکشے پہ، ایک اچھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر چیک چک کرنے کے بعد دیکھنے کے بعد کہتی ہے اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، آپ دونوں میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ دونوں پرفیکٹ ہیں بالکل۔ لوگ دونوں ہنسی خوشی گھر آتے ہیں، نبیلہ بڑی خوش ہے، 2 نفل ادا کرتی ہے۔ اس کا شوہر کہتا ہے تمہیں تو میں نے پہلے ہی کہا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں جس کو چاہے لڑکے دوں، جس کو چاہے لڑکیاں دوں، اور جس کو چاہے نہ دوں، اور جس کو چاہے میں اولاد چھین لوں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ نے دینی دے دے گا۔ اب یہ بڑی دعائیں کرتے کرتے 5 سال ہو گئے، کوئی امید نہ لگی۔ اب جو ہے نا ایک دن کیا ہوتا ہے، رات کو رکشہ لیٹ آتا ہے۔ جب رکشہ پہ آتا ہے اس کا شوہر عاطف، تو جو دروازہ تھا نا بڑا والا، نبیلہ کھولتی تھی رکشہ اندر کرنے کے لیے۔ جو دروازہ کھولتی ہے اندر کرتی ہے رکشے کو، اور واپسی میں رکشے پہ دھیان پڑتا ہے، کہتی ہے رکشے میں بیگ پڑا ہے۔ وہ کہتا ہے بیگ کون سا پڑا ہے، میں نے تو بیگ والی سواری کو بٹھائی ہی نہیں ہے، کون بیگ چھوڑ گیا؟ بڑا ذہن پہ زور دیا۔ پھر آ کے نا دونوں میاں بھی بیگ کے ارد گرد گھومتے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، بیگ میں کیا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے، بڑے پریشان۔ کہتے کھول کے دیکھو، ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہیں بم ہی نہ نکلا ہے۔ آخر بیگ کو کھولتے ہیں، جو ہی بیگ کو کھولتے ہیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ یہ کیا؟ بیگ میں اتنا پیارا اتنا کیوٹ سا بچہ ہے، تولی میں لپیٹا ہوا ہے، اور بیوی جھٹ سے بچے کو اٹھا لیتی ہے۔ عاطف منع کرتا ہے پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، کوئی بھول گیا ہوگا، تم کیوں اٹھا رہی ہو؟ کہتی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں تحفہ بھیجا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا ہم کتنے ترسے ہوئے اولاد کو۔ اس کو گلے سے لگاتی ہے، جب اٹھاتی ہے نا اس کا ٹاول کھل جاتا ہے، معلوم پڑتا ہے تو لڑکا ہے۔ تو یہ بڑی خوش ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بیٹھے کتنی اچھی جو سی نے ہماری خوشیوں کا سامان کر دیا۔ اب وہ دیکھا تو کوئی بھی نہیں آیا، کافی دن گزر گئے، انہوں نے بچہ اپنا لیا، محلے میں یہی بتایا کہ ہمارا بیٹا ہوا ہے، اور اس کو پالتے رہے۔ اس سے ساری خوشیاں جڑ گئی، اس کا نام رکھا رحیم۔ اور رحیم قدرتی نا لاڑ پیار سے بگڑا نہیں، بڑا سمجھدار تھا، اور ماں باپ کی ہر بات مانتا تھا۔ اس کو معلوم تھا میرے گھر کے حالات کس طرح کے ہیں، کوئی بری عادت نہیں تھی لڑکے میں۔ پڑھتا پڑھتا وہ یونیورسٹی تک پہنچ گیا، اور اس بیچ کوئی انہونی نہیں ہوئی۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، جب لڑکے کی عمر تقریباً 20 سال کی تھی، گھر پہ نا دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولتا ہے رحیم، جا کے باہر ایک آنٹی کھڑی ہیں، کہتی ہیں بیٹا کتنے ماشاءاللہ خوبصورت ہو گئے، کتنے جوان ہو گئے، گبرو جوان ہو گئے ہو، کیا نام ہے آپ کا؟ کہتا ہے میرا نام رحیم ہے۔ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو؟ کہتا ہے میں یونیورسٹی میں ہوں، لاسٹ ایئر میں ہوں۔ کہتا ہے واہ زبردست، کیا کر رہے ہو؟ انجینئرنگ کر رہے ہو۔ اب رحیم پہچان نہیں پا رہا کہ عورت کون ہے۔ رحیم اس کو اندر لے آتا ہے، رحیم اندر لاتا ہے، صحن میں اس کی ماں بیٹھی ہے، وہ بھی دیکھتی ہے کہ یہ عورت کون ہے، دکھنے میں اچھے خاندان کی لگ رہی ہے، ماڈرن بھی ہے۔ وہ کہتی ہے نبیلہ اور کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ نبیلہ ہکی بکی پریشان، یہ میرا نام بھی جانتی ہے؟ کہتی ہے میں ٹھیک ہوں پر میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔
وہ کہتی ہے پہچانو گی کیسے, کہیں ملاقات ہی نہیں ہوئی. وہ کہتی ہے پھر ملاقات نہیں ہوئی تو آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ کہتے پھر پڑھ لیتے ہیں نا, پتہ کر لیتے ہیں, ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں. میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے. نبیلہ نے چائے پانی کا بندوبست کیا. چائے پانی کھانے کے بعد پھر کہہ رہی ہے اور سناؤ, ماشاءاللہ بیٹا بڑا پیارا ہے, بڑا پیارا نام رکھا ہے, اچھے پڑھائی کر رہا ہے, تنگ تو نہیں کرتا؟ کہتی نہیں تنگ نہیں کرتا. آپ کیوں اتنا پوچھ رہی ہیں؟ بس ویسے ہی. وہ کہتی ہے نبیلہ سچی سچی بتانا, یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہتی ہاں میرا بیٹا ہے. کہتی نین نقش تو نہیں ملتے آپ سے؟ کہتے وہ کیا ہو گیا نین نقش نہیں ملتے تو, باپ پہ گیا. کہتی اچھا باپ پہ گیا. نبیلہ صحیح بتاؤ, تمہیں اپنے بیٹے کی قسم ہے, تمہارا بیٹا یہ؟ نبیلہ پریشان کہ کیا باتیں کری جا رہی بار بار, تمہارا بیٹا تمہارا بیٹا ہے. نبیلہ غصہ آ گیا, آپ کو کون ہے, کیا چاہیے آپ کو؟ وہ کہتی ہے میں اس کی ماں ہوں. اب نبیلہ کی جو سانس سے وہیں کی وہیں رک گئی. اور نبیلہ کہتی ہے کیا مطلب ہے آپ اس کی ماں ہے؟ اب اس کو لینے آئی ہیں, اب اس کی ماں ہے, اور اس کی ماں ہے تو کیوں چھوڑ دیا تھا رکشے میں؟ پھر میں چاہتی تھی بس کہ یہ پرورش پا جائے, آپ کے گھر چلا جائے. وہ کہتی ہے کہ میں نا جب میڈیکل میں پڑھ رہی تھی تو میرے ایک نا لڑکے دوست تھے جو میرا جونیئر تھا, اس سے میرا پیار ہو گیا. جب میں نے اسے گھر میں ذکر کیا میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں تو ماں باپ راضی نہ ہوئے. لیکن پیار تو اندھا ہوتا ہے, اور پیار ہم نے نا آخر ہم نے شادی کر لی, ماں باپ سے بھاگ کے چوری شادی کر لی. شادی کے بعد ہم نبھ نہ پائے, اور شادی کے چند ماہ بعد ہی نا ہمارے پہ جھگڑے شروع ہو گئے, اور جھگڑوں کی نوبت اینڈ پہ طلاق پہ ختم ہو گئی. جب طلاق ہوئی ہے تو مجھ کو کچھ دن بعد معلوم پڑا کہ میں تو ماں بننے والی ہوں. اب گھر والے کہیں اس کو مار دو, ابورشن کرا دو. اب میں نے کہا نہیں, میں تو ابورشن نہیں کراؤں گی, اس کو پیدا کروں گی. میں کیوں کسی کی جان کا نقصان پہنچاؤں؟ حرام کا تھوڑی ہے, حلال کا ہے, ہمارے پیار کی نشانی ہے, میں اس کے ساتھ زندگی بسر کروں گی. گھر والے نہ مانے, ماں باپ نے کہا نہیں تم اس کو گرا دو گرا دو گرا دو. پھر میں نے ان سے کہا میں اس کو پیدا کروں گی, پیدا کر کے میں کہیں اس کو کچھ نہ کچھ کر دوں گی, آپ میں ماروں گی نہیں, ایسے نہیں ماروں گی. آخر اس کو میں نے پیدا کیا. جب آپ لوگ ایک بار آئے تھے نا ہسپتال میں تو میں نے آپ لوگوں کی باتیں سنی تھی کہ بچے کے لیے کتنی تڑپ ہے آپ کے. میں نے سوچا کہ یہ میرے بچے کو نا, بیٹی ہو یا بیٹا جو بھی ہو, اس کو بڑے لاڈ پیار سے پالیں گے. تو جب بچہ ہوا تو میں نے اس کا آتے آتے دھیان رکھنا شروع کر دیا تھا, کہاں پہ رکتا ہے کہاں جاتا ہے. اکثر شام کو میڈیکل اسٹور پہ آتا تھا, کوئی دوائی لے کے جاتا تھا, تو میں اس کے باہر انتظار کر رہی تھی. جو ہی میڈیکل اسٹور میں گیا میں نے بیگ میں بچہ بڑا پیار سے طریق سے لپیٹ کے بیگ میں ہول کر کے رکشہ میں رکھ دیا. اب یہ گھر لے کے آ گیا, میں گھر کے پیچھے تک آئی, وہاں چھپ کے سب واقعات دیکھا, ساری بات دیکھی, اور گاہے بگاہے ڈیلی دن میں 1 2 کبھی 3 چکر لگاتی تھی, حال چال دیکھتی تھی. بچہ جو مستی جاتا تھا وہاں تک میں رابطہ کرتی تھی. بے شک میں نے کچھ جنم دیا ہے, پالا آپ نے. کہتے ہیں نا پیدا کرنے والے سے پالنے والا بڑا ہوتا ہے, وہی بات ہے, آپ نے بڑے پیار سے بڑے لاڈ سے پالا ہے. بس میں تو دیکھنے آ گئی. اب نا نبیلہ کی جب یہ باتیں کر رہی ہے اس کے ساتھ ادھر رحیم جو ہے یہ باتیں سن رہا ہے ایک سائڈ پہ کھڑا ہو کے. قدرتی طور پہ جو اس کا شوہر عاطف ہے وہ بھی آ گیا, وہ دروازے کے پیچھے باتیں ساری سن رہا ہے وہ بھی. اب یہاں 4 5 اکٹھے ہو گئے. اب وہ پریشان کہ یہ ابھی ہمارے بیٹے کو لے آئے گی. ادھر سے جو رحیم تھا نا باہر نکل کے نا آواز کہتا ہے دبی ہوئی آواز میں, سہمی ہوئی آواز میں, جیسے سسکیاں لے رہا ہو. کہتا ہے ماں. جب ماں کہتا ہے نا, اب وہ ڈاکٹرنی کو نا برداشت نہیں ہوتا, اٹھ کے بیٹے کو گلے لگا لیتی ہے, ماتھا چومتی ہے, سینے سے لگاتی ہے, پیار کرتی ہے. دونوں رو رہے ہیں, دونوں کو روتے روتے عاطف بھی رو رہا ہے, اس کی بیوی بھی رو رہی ہے. وہ تو رو اس لیے رہے تھے کہیں ہمارے بیٹے کو لے نہ جائیں. وہ کہتی ہے آپ میرے بیٹے کو لے جائیں گے؟ کہتا نہیں, بس آپ اجازت دے دیں کہ میں کبھی کبھی آ کے دیکھ جایا کروں. اب نا یہ بھی تینوں چاروں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. جو رحیم ہے نا وہ کہتا ہے اپنی پالنے والی ماں سے, کہتا ہے ماں ایسا نہیں ہو سکتا, ہم چاروں کٹھے رہ لیں. اب میری 2 مائیں ہیں, میں نہیں چاہتا جو پیار مجھے بچپن سے مس ہو گیا تھا اب وہ پیار میں دوبارہ جدا ہو جائیں. اب وہ تو دیکھتی ہے کہ ہم لوگ غریب ہیں, ہم کہاں اس کو رکھ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں بیٹا نہیں ہم کیسے رکھ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر نے کہتی آپ نہیں رکھ سکتے تو میں تو رکھ سکتی ہوں نا آپ کو.
میرا اتنا بڑا گھر ہے. وہ بتاتی ہے جب میں نے اس کو رکشے میں اس لیے رکھا تھا کہ ماں باپ نہیں مان رہے تھے. اس کے بعد میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی اور جگہ پہ. وہ کہہ رہے تھے کہ جس بچے والی سے شادی کون کرے گا، تو اس لیے بچے کو رکشے میں رکھ دیا. پھر میری شادی ہو گئی ڈاکٹر کے ساتھ. اس ڈاکٹر کا شہر میں چھوٹا سا ہسپتال بھی ہے، بہت بڑا گھر ہے. اب وہ شادی کے 7-8 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا. اور اس کا جو ہسپتال تھا اس کو میں دیکھ بھال کرتی ہوں. بہت بڑا گھر ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. ایسا کریں نا، آپ لوگ چلیں میرے ساتھ، میرے گھر پہ رہیں. اور عاطف کو بھی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بھی کوئی کام نہیں ہے. اچھا کھانا ملے گا، اچھا پینا ملے گا. کوئی یہ مت سمجھنا میرا گھر ہے، اپنا گھر سمجھنا. یہ سمجھ لینا کہ رحیم کا گھر ہے. میں وہ گھر بھی رحیم کے نام کر دوں گی. لوگ بیٹھے بٹھائے لاٹری نکل آئی. کچھ بچے ہوتے ہیں واقعی سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں، جیسے عاطف تھا. اس 2 ماؤں کا پیار ملتا رہا. اسے تو معلوم ہی نہیں تھا، اس کے لیے 2 مائیں دعائیں کر رہی تھی. آتے جاتے دعائیں ملتی تھی اس کو. ہم کو جب ہمارے پہ کوئی پہاڑ ٹوٹتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ہم نا ہمیشہ جو انسان شکوے گرے شروع کر دیتے ہیں. اس میں ہم کو نا دیکھنا چاہیے ہمارا مشکل میں ہی حل ہے. جو مسئلہ ہوتا ہے نا، اسی میں سے اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارا حل نکالتا ہے. وہ کہاں بیچارے اولاد کے لیے ترس رہے تھے، اتنا فرما بردار اولاد مل گئی ان کو. تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے. کب کیسے کہاں پہ نواز دے پتہ ہی نہیں چلتا. یہ چھوٹی سی کہانی تھی، ایک واقعہ تھا، آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اچھا لگے تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس میں. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.